ایک سوال آپ سے کروں گا، اس کے بعد گفتگو کا آغاز کریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر یہ سوال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ وہ تو ہے ہی ہمارے خالق و مالک، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے مشفق اور مہربان ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ یعنی والدین کو، خاندان کو چھوڑ دے، اس کے علاوہ۔ ارے بولے یار، کوئی تو بولے، ہمارا سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اچھا، اس دور میں بھی کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے۔ ہاں، سب کہنے کے دوست ہے، کوئی وقت پہ کام نہیں آئے گا الا ماشاء اللہ۔ استثناء اور اپواد ہر جگہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے اور ہماری غیر حاضری میں ہماری غیبت کرتے، ہماری چگلی کھاتے۔ یہ دوست ہے۔ آج تو دوست ملے تو آپ 2 رکعت نماز ادا کرو، صلاۃ شکرانہ کہ کوئی پکا دوست آپ کو مل گیا۔ اور یہ ہمارے شیخ زمن کہہ رہے ہیں غوث اعظم، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے۔ پہلے ایک بات یاد رکھو، میں نے کہا والد کو چھوڑ کر والدین کو، غوث اعظم نہیں بولنا ہے۔ ہاں یاد رکھو، نہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں غوث اعظم، غوث کا معنی ہے مدد مانگنا، اور اعظم آپ جانتے ہیں اعظم کا معنی۔ ارے مدد تو اللہ کے علاوہ ہم نبی سے بھی نہیں مانگیں گے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ غلط جملہ چل پڑا ہے، اور اچھے اچھے لوگ بول جاتے ہیں کہ غوث اعظم نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی، چاہے جتنا بڑا مرتبہ۔ دیکھیے غوث تک پہنچایا نہیں، اب وہ اتنا آگے چلے گئے اور لوگوں نے پہنچا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا، مفہوم یہ ہے کہ یہاں تک اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ، کہ انہوں نے روح لے کر فرشتے جا رہے تھے، ایک بڑھیا رو رہی تھی تو کہا کہ لاؤ تھیلا لاؤ، اور تھیلے میں سے روح نکال لی اور ڈال دی۔ ہاں، یہ غلو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلے جو امت ہلاک ہوئی ہے وہ غلو کی وجہ سے ہوئی۔ ایک ہوتا ہے دین میں غلو کرنا، ایک ہوتا ہے کسی شخصیت کے حق میں غلو کرنا، کہ شخصیت کو اتنے اونچے درجے پر چڑھا دینا۔ دیکھیے 2 چیزیں الگ ہیں، ایک ہے شخصیت پرستی، یاد رکھو آپ کو زندگی میں کام دے گی یہ بات۔ ایک ہے شخصیت پرستی، جملہ یاد رکھنا، اور دوسرا ہے شخصیت پسندی۔ چلے آپ کے منہ سے یہ جملہ نکلا تو یہ بھی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن گیا کام کا، کہ یہ بات جو ہے وہ آ گئی۔ حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ پر لکھا ہے کہ غوث اعظم نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں بڑے بڑے لوگوں نے استعمال کیا۔ بعض مرتبہ کوئی چیز جب مارکیٹ میں چل نکلتی ہے نا، تو اچھے اچھے لوگ بھی پھر کیا کرتے ہیں، ہاں اس طرف ہی توجہ نہیں جاتی۔ کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو، یاد رکھیے، توحید اور رسالت میں اگر ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا ہم قبول نہیں کریں گے۔ ارے امت نے تو یہاں تک قبول نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بھی اللہ تک، رسالت کے درجے کو الوہیت تک پہنچا دے، یہ بھی امت نے قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کیا کہا ہے دیکھو، بعد از خدا، خدا کے بعد۔ ہاں، حکیم الاسلام
حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ سابق محتمم ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت یہ فرماتے تھے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ رسالت کے ڈانڈے کو الوہیت کے ڈانڈے سے ملا دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے کہ رسالت کے ڈانڈے کو کس سے ملا دیتے ہیں؟ الوہیت سے۔ ارے ہمارے اکابر نے تو ہر چیز میں اصلاح کی۔ اقبال کتنا بڑا شاعر ہے، شاعر مشرق جن کو کہا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق انہوں نے ایک پوری ان کی نظم ہے، اس کا جو آخری شعر ہے وہ یہ ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ بہت مشہور ہے، لیکن ہمارے علماء نے کہا کہ نہیں، اس میں ایک خاص قسم کی بو آتی ہے، اور کہا ہم اس میں ترمیم کریں گے۔ دیکھیں مخلوق ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ جان بوجھ کے نہیں کرنا ہے، نمبر 1 غلطی۔ نمبر 2 جب پتہ چل جائے تو پھر اس پہ جمے نہیں رہنا ہے۔ غلطی آدمی نے کر لی، بھائی انسان ہے۔ میں جب راندیر پڑھتا تھا تو صبح میں کچھولی سے ایک بس نکلتی تھی، تو اس میں ہم ادنا دروازہ اتر جاتے تھے اور پھر راندیر جاتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کے جو ڈرائیور تھے ہمارے حنیف بھائی شاید جانتے ہوں گے، نور بھائی، جانتے ہو؟ نور بھائی ہمارے جو ہیں وہ ڈرائیور تھے، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ اور بس اٹلی ٹھاٹھیو کھکھڑے لی کہ ہم کہتے تھے کہ ہم نے انسانوں پر تو سکرات کا عالم نہیں دیکھا تھا اس وقت تک، لیکن ہر ہفتے اس پہ دیکھتے تھے، بس پہ سکرات کا عالم، اس کا کوئی عضو صحیح نہیں۔ આપણે પડેલા ને ગુજરાતી ચોપડીમાં ઊંટ ને ઊંટ તારું કેવું અંગ સીધું है। ऊंट का क्या है, हर अंग क्या है, टेढ़ा है ना, हर। तो इसी तरह इसका कोई पुर्जा सही नहीं, इधर से भी उधर से भी। तो हम डरते थे कि पता नहीं अब मंजिल तक पहुंचाएगी कि नहीं। तो मैं अपने दोस्तों को, आरिफ भाई वो दोस्त वाली बात आई कि कहा करता था साथियों से कि ये जो हम उधना पहुंचते हैं ना, ये बस की वजह से नहीं, नूर भाई के ईमान की नूर की वजह से पहुंचे हैं कि नूर भाई के नूर की वजह से जो है वो पहुंचे हैं, ईमानी नूर की वजह से, उनकी तवज्जो की वजह से। तो वही ड्राइवर होते थे आमतौर पर। तो बस के अंदर एक बहुत अच्छा जुमला लिखा हुआ था, उसके अंदर लिखा हुआ था इंसान मात्र भूलने पात्र। क्या लिखा था? हमारे यहाँ लिखा होता है, पोस्ट ऑफिस भी मेरे घर के सामने थी, उसमें भी कुछ स्लोगन लिखे हुए थे, और स्कूल के ऊपर भी लिखे हुए होते हैं। इसी तरह ये रिक्शा और ट्रक और टेम्पू, तो उसके ऊपर भी जो है वो चीजें बाद मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी हुई होती है। एक रिक्शा के पीछे लिखा था किसी ने, और अच्छा पैगाम लिखा था कि मैं नी लीधी शिक्षा, मैं नी लीधी शिक्षा એટલે મારે મોટા થઈને લેવું પડી રિક્ષા, તો તમે લેજો शिक्षा। हाँ, तो बहरहाल क्या है, ऐसी चीज वो होती है तो इंसान है, गलती हर एक से होती है, बड़े से बड़ा आदमी हो, इमाम बुखारी ही क्यों ना है, इंसान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हम अल्लाह से नहीं मिला सकते, उलूहियत से नहीं मिला सकते। अल्लाह अल्लाह है और नबी नबी है। बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर, इकबाल कितना ही बड़ा शायर क्यों ना हो, और यहाँ की हुकूमत ने
اقبال جب حیات تھے، زندہ تھے، اس دور میں ان کو سر کا لقب دیا تھا بلا کر، اور سر کا لقب مل جانا بہت بڑی بات ہوا کرتی، ان کو سر کا لقب جو ہے وہ دیا تھا۔ تو اقبال نے یہاں غلطی کر دی، یہاں ایک خاص قسم کی بو آتی ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ تو گویا اس میں تو یہ ہو گیا کہ اللہ کوئی چیز ہی نہیں کہ صدیق کا کوئی کام ہو، کوئی مدد ہو تو وہ حضور سے لے لیں گے، نہیں۔ تو اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس میں اصلاح کی اور کہاں، اور تھوڑی سی ذرا سی ہے نا، بعض مرتبہ نمک کم ہو تو کھانا ٹیسٹی نہیں لگتا ہے نا، پھیکا لگتا ہے، ذرا سا نمک ڈال دو تو ٹیسٹ آ جاتا ہے نا۔ تو یہاں بھی شہر میں ذرا سا اصلاح کر دی تو ٹیسٹ آ گیا، اور لمبی چوڑی اصلاح بھی نہیں کی۔ ہاں، بعض مرتبہ لوگ سمجھتے نہیں، کتاب لکھی اور کسی کو نظر ثانی کرنے کے لیے دی تو اس میں وہ اپنی ایسی نظریں گھڑتا ہے، ملاتا ہے کہ ہم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی کاٹ، اس کو بھی کاٹو 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 ہیں۔ میں کہ یار تاری نظر میں تو چھ آ بیچارو مصنف پوتے کاٹو ہیں کہ سب اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، تو پھر رہے گا کیا؟ بس تھوڑا سا، کتنا بڑا ہے دیکھیں، حضرت مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی شاعر بھی تھے، بڑے بزرگ بھی تھے، انہوں نے اس میں ذرا سا ایک لیٹر حنیف پہ بڑھا دیا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا و رسول بس۔ کیا بڑھایا ذاکر بھائی؟ کون سا لیٹر؟ واو ہیں؟ میں سمجھ رہا تھا ذاکر بھائی جواب دیں گے واو انگلش والا ہے عارف بھائی کیا، اور یہ واو بھی اور واو انگلش والا بھی واو جو ہے وہ ہو گیا۔ تو واقعتاً ایسا ہے کہ اللہ اللہ ہے، پہلے اللہ ہے۔ قرآن میں یہ کہلوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کہ پہلی امتیں دھوکہ کھا چکی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا بنا دیا؟ اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے، اور یہودیوں نے کس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا؟ ہاں دیکھیے ایک بات یہاں یاد رکھو، ادب کا ہمیشہ لحاظ رکھو، جب بھی بڑے آدمی کا نام لو ادب سے نام لو، لحاظ سے نام لو، صرف عزیر نہیں بولنا ہے۔ ہاں ہمارے علماء نے کتنا احترام سکھایا، کتنی احتیاط سکھائی، کتنا ادب سکھایا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جن لوگوں نے سمجھانے کے لیے ظاہر میں احسانات کیے، ان میں 3 شخصیت سر فہرست ہے، 3 حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے عالم اسباب میں، ویسے تو اللہ ہے لیکن یہ دنیا کو اللہ اسباب کے درجے میں چلائے گا، تو اسباب کے درجے میں 3 شخصیت، ہم سیرت طیبہ کا میں اور آپ مطالعہ کریں گے تو 3 نام مجھے اور آپ کو جلی حروف میں ملیں گے، موٹے حروف میں ہمارے سامنے آشکارا ہو کر گویا کہ آ جائیں گے کہ 3 لوگوں نے اسباب کے درجے میں کیا ہے؟ حضور پر احسانات کیے۔ ایک کے تعلق سے تو خود اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے، اللہ نے خود قرآن میں اشارہ کیا کہ حضور پر احسان ان کا۔ ہمارے یہاں ایک غلط جملہ بھی بولا جاتا ہے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ سورہ ضحیٰ، کون سی سورت؟ 30ویں پارے میں سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نبوت جب ملی حضور مالدار تھے؟ میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، حضور مالدار نہیں تھے. اللہ چاہتے تو اتنا دیتے کہ جتنا میں اور آپ تصور بھی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ علماء نے لکھا کہ امت کی اکثریت غریب ہے، غریب ہوگی تو اپنا دل کیا کر لیں گے کہ بھائی ہمارے آقا کی یہاں کیا تھی. ہاں، کہ امت کی اکثریت نورانی بھائی کیا ہے، وہ غربت میں جو ہے وہ زندگی گزارے گی. ہاں، وہ جو وقت آئے گا قیامت سے پہلے اور زمین کیا ہے سونا اگلے گی، وہ الگ بات ہے. کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا بھی نہیں ملے گا. قرآن کہہ رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح کن سے ہوا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اشفاق بھائی کیا تھی؟ بزنس وومن. جزاک اللہ. بزنس وومن تھی، مالدار خاتون تھی، بزنس کرتی تھی اور بزنس بیٹھ کر کرتی تھی. یہ ہے اصل چیز کہ آدمی بیٹھا بیٹھا بزنس کرے. یہ کیا مارا مارا پھرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ہے؟ ہاں، کہ آدمی اپنی جگہ بیٹھا ہے اور بزنس کر رہا ہے. یہ ہے اصل تو. مطلب پھرا کبھی مشرق میں کبھی مغرب میں ہے. ہاں، ہمارا عارف بھائی ریٹائر تھے کہ اشفاق بھائی ہارو تھی. یہ جયારે તાલીમમાં બેઠા તો અમુક વખત દેખાય અમુક વખત નહીં દેખાય. મેં આરીફ ભાઈ તમે દેખાતા નહીં? તો મને કે મોસમ બિઝનેસ બી તો જોવાનો ને. હા, ગુજરાતી નહીં છૂકે હે તો કે બિઝનેસ બી એમ કે મળશે. તો હવે આવતા એમ કે મોડું થઈ જાય મને એમ કે તમારી તાલીમ એમ કે તે નહીં હોય. બાકી આવી ગયેલું તો પછી સાંભળે. હવે રિટાયર થઈ ગયા એટલે હવે આપણા મુસ્તકિલ મેમ્બર. माशाअल्लाह है इम्तियाज भाई, सही है ना? तो वो बिजनेस वुमन थी, बैठकर तिजारत करती थी. लोग रखे थे कि तिजारत आप बैठकर उस वक्त कर सकते हैं कि आपको आदमी और आपके जो खुद्दाम हैं, जो वर्कर है, कैसे मिलने चाहिए? मुअतमद, भरोसेमंद. और भरोसेमंद कब मिलेगा? जब आप उसकी पूरी जरूरत पूरी करेंगे. જરૂરત હોય રૂપિયાની ને આપણે એને પગાર જો નહીં. હવે કંજૂસ 10 पैसा જ કે हैं कि क्या है इलियास भाई 10 पैसे, तो 10 पैसे में फिर वो 10 में बस नहीं होगा. फिर वो सही तरह जॉब नहीं करेगा, सही तरह काम नहीं करेगा, आपका भरोसेमंद वो नहीं होगा. हाँ, उसे इतना दो. देखिए इंडिया में पुलिस क्या खाती है, मशहूर है, लांच, रिश्वत खाती है. क्यों? वहां उनकी तनख्वाह होती ही नहीं. और जो पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है उसको भी पता है कि इसमें तनख्वाह नहीं है. वो क्या बोलते हैं, देखिए तब पुलिस में आयो देखिए એમાં પગાર બહુ ઓછો, देखिए કિનારો થોડી આવે, આપણે તો ઉપરનું બહુ મળે એમ કે. इकबाल भाई कानू મળે ઉપરનું એમ કે બહુ મળે એમ કે. तो इसलिए आता है. यहाँ देखिए, यहाँ आमतौर से हमने नहीं सुना है, मुझे नहीं पता कभी ऐसा हुआ हो. तो क्यों इतना दे दिया जाता है कि फिर हाँ. तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठकर तिजारत करती थी. अब हुजूर ने निकाह किया नबूवत मिलने से पहले. नबूवत मिल गई. अब देखिए पैसों की जरूरत तो पड़ती है, कोई भी मिशन हो, याद रखना. ये जाहिरी सबब दुनिया है, पैसों की तो जरूरत पड़ेगी. हजरत मुफ्ती सैयद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इसी कमरे में हम हजरत के साथ बैठे हुए थे. तो एक साहिब ने, मैं नाम नहीं ले रहा, वो बात छिड़ी. उन्होंने 2 बातें कही. एक बात ये कही कि हजरत मेरे भाई जो हैं इंडिया में फला जगह उनका वो मदरसे में पढ़ाते हैं, लेकिन फी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं. कैसे पढ़ाते हैं? फी सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं. मैं કીધું કે હવે બાજી અને એવો બોલ મારે હે કે શ્રીકાંત પખણ ખબર નહીં કેટલા ટાંકા આવે હે વસીમ અકરમે મારલો તેમ. તો મેં કે ખોપડી ભમતી હું નીચે નહીં, ધીરે રહીને ઉપર જો એટલે સમજી જવાનું કે સ્ટેડિયમના બહાર આવે है भारू भाई. सब बैठे थे. तो कहा कि क्या बोला आपने, क्या कहा? आपके भाई की सबीलिल्लाह पढ़ाते हैं.
تو یہ دوسرے علماء جو مدرسہ پڑھاتے ہیں، مکتب پڑھاتے ہیں، ائمہ حضرات امامت کراتے ہیں، تو یہ سب فی سبیل شیطان کراتے ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اگر کچھ بھی غلط ہو اللہ میری پکڑ کرے ہیں، یہی جملہ کہا اسی کمرے میں، تو کہا کہ کیا دوسرے حضرات جو پڑھاتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، تو وہ فی سبیل شیطان کرتے ہیں؟ اور پھر ان سے فرمایا کہ بھائی اصل بات یہ ہے، جن کو اللہ نے مال دے رکھا ہے ان کو تنخواہ کی ویجز کی ضرورت نہیں ہے، پگار کی، تو وہ پیسہ نہیں لیتے وہ، اور جو لیتے ہیں وہ جو علوم پڑھا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑی ہے، ان کی ضروریات ہے، ان کا پیٹ لگا ہوا ہے، ان کی فیملی ہے، وہ اپنا وقت جو ہے وہ لگا رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، تو اس کا ان کو دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ پہلے زمانے میں، یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے تو امام کے لیے تنخواہ لینا جائز نہیں تھا، مدرسے میں اساتذہ پڑھاتے تھے تو تنخواہ لینا جائز نہیں تھا، اور اب جو ہے تنخواہ کیوں؟ ارے پہلے یہ کام حکومت کا تھا، یہ کام حکومتیں کیا کرتی تھی۔ آج بھی آپ سعودی چلے جائیں، مساجد کو کون چلاتا ہے؟ حکومت چلاتی ہے۔ انڈیا میں آپ تاریخ پڑھیے، حکومت چلاتی تھی۔ ہمارے حضرت مولانا مفتی سید عبد الرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ، یہ سید خاندان اور علمی خاندان، تو ہمارے طرف دو حکومتیں تھیں، ایک گائیکواڑ کی حکومت تھی اور ایک نوابوں کی حکومت تھی۔ ہماری طرف نوابوں کی حکومت تھی، تو جو نواب تھا جن کا نام تاریخ میں ابراہیم لکھا ہے، یہ ہمارے سعد اللہ صاحب جو ہیں وایا کوکن سے ہو کر آئے تھے، تو وہ بڑا علماء سے محبت کرنے والا تھا، تو وہ تنخواہ تو دیتا ہی دیتا تھا، اس کے علاوہ وہ جاگیریں دی ہے، اس نے کیا دی ہے؟ جاگیریں، جاگیر سمجھتے ہو نا، زمینیں دی ہے۔ اور ہمارے حضرت جو ہے، میں نے نام لیا، ان کے خاندان کو بھی وہ الاٹ کی گئی تھی، اور اتنا علماء نواز تھا کہ ہمارے امتیاز بھائی کا جو شہر ہے نوساری، تو نوساری کچھ لوگ آئے تھے ہمارے یہاں، اور پھر ان کے خلاف فتویٰ ہوا، ہونا تھا وہ ہوا، تو ان کے خلاف وارنٹ نکلے تھے، تو وہ چھپتے چھپاتے نوساری آ گئے۔ حضرت مولانا لیاقت الہ آبادی، غالباً الہ آباد کے تھے یا کہیے یو پی کے تھے، مطلب غالباً الہ آباد کے ہی تھے، مولانا لیاقت صاحب، نام تو یہی ہے۔ نوساری میں جو ہے وہ آئے، ان کو پتا چلا کہ بھائی یہ بڑے عالم ہیں، تو بتانے والوں نے، ان کے ایک جان گئی تھی، وہ پتا چلا تھا، تو انہوں نے لاجپور ان کو مدعو کیا اور اپنے پیسے سے پورا مکان بنا کر دیا جامع مسجد کے قریب، بھائی اکرم اپنے یہاں، کہ وہ تاریخ یہ بتاتی ہیں کہ وہاں، اور ہمارے گجرات کے اندر مسلمان عورتوں کا خاص کر کے تاریخ میں لکھا ہے، مسلمان عورتوں کا لباس جو تھا وہ کیسا تھا؟ ہاں، ہندوانہ لباس تھا، مسلمان عورتوں کا ہماری طرف ساڑی پہنتی تھی، اور جو لباس ہے وہ لباس وہ پہنتی تھی۔ یہ برکت ہے گجرات کا جو ہمارا علاقہ ہے اس طرف، کہ یہ جو لباس ہماری مائیں بہنیں، ہم نے بچپن سے پھر ہماری ماؤں کو دیکھا، نانی دادی ان کو خالہ ان کو جو ہے دیکھا، جو لباس ہے یہ مرہون منت ہے اور برکت ہے حضرت مولانا لیاقت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو پہلے یہ حکومتیں دیا کرتی تھی، یاد رکھنا، یہ تو اصل حکومت کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ اصل حکومت کا کام ہے۔ اب یہاں ایک جملہ لوگ اور غلط بولتے ہیں، بولنے والے اور بڑے آدمی ہیں، میں نام نہیں لے رہا، وہ بولتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ان پہ، وہ بولتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ مدارس کو زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے، کہ للفقہا نہیں ہے، قرآن میں للفقراء ہے۔ پتہ نہیں اب آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ قرآن میں کیا آیا کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری فہرست بیان کی ہے کہ زکوٰۃ کے کل مصارف کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں سے شروع کرتے ہیں
انما الصدقات للفقراء. تو وہ ایک صاحب ہے ابھی بقید حیات ہے، وہ کہتے ہیں کہ للفقہاء نہیں ہے، للفقراء ہے. وہ کہتے ہیں کہ پہلے دیکھیے مدارس چلتے تھے، کہاں زکوٰۃ مدارس کو دی جاتی تھی؟ ارے مدارس کو حکومت چلا دی تھی، اسلامی حکومت ہے، اس کا کام ہے، وہ جو ہے وہ چلایا کرتی تھی. آج بھی آپ دیکھیے حرمین شریفین کے جو ائمہ ہے ان کا انتخاب اور ان کو جو تنخواہ ملتی ہے کون دیتا ہے؟ گورنمنٹ دیتی ہے نا، حکومت جو ہے وہ دیتی ہے. اسلامی حکومت ہوگی یہ ان کا کام ہے. لیکن یہ ایک خاص واقعہ ہوا 1857 ہے، اس میں ہمارے اکابر نے ایک کوشش کی، اس میں ناکام ہوئے. اللہ کو یہی منظور تھا، اس میں سے ایک خیر نکل آئی. دارالعلوم دیوبند کا قیام پھر عمل میں آیا. میرا موضوع اب ہٹ گیا ہے، میں کہیں اور جو ہے وہ نکل گیا ہوں. تو بہرحال اب وقت بھی جو ہے ہو رہا ہے. اب مجھے کچھ گلے میں تکلیف بھی ہے کچھ عرصے سے، تو کچھ صاحبان مجھے مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ مقصد اگر تو میرا بیان بھی شارٹ کر لا پائے. تو میں کہ ہوں بیان شارٹ کرا تو آپ آج میں نے شارٹ کر دے ہیں بھائی. یار صحیح ہے نا؟ ہاں، ابھی عرش اور فاروق بھائی ابھی عید کا چاند ہے، بہت دنوں بعد دونوں نظر آئے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہیں. ہاں، اللہ کے بندو کبھی تاریخ پڑھا کرو، اسلامی ہسٹری پڑھا کرو. کیا ہے ایک دم سے، اور عجیب مزاج ہے ہماری قوم کا. مولوی بڑی آسان ٹارگیٹ اپنی قوم میں، بڑی آسان ٹارگیٹ. નંબર 1. નંબર 2, મૌલવીને છોડીને પછી જેટલા બી દીનનું કામ કરતા છે આસાન ટાર્ગેટ આપણી કોમમાં. પછી તે દાવતો તબલીગમાં લાગેલા હોય કે ખાનકામાં લાગેલા હોય, મક્તબ પઢાવતા હોય, ઇમામત કરાવતા હોય. આપણે એ લોકોને કપડાં પહેરાવવાના બદલે આખો દાડો આપણી બોલચાલ બેઠકમાં નાંગા કરા કરેલો. सबसे सॉफ्ट टारगेट. तो भाई क्या जाता है, वो तो नेकियां मिलेगी. हसन बसरी अलैहि रहमा के पास एक शख्स आया. मफहूम ये है, किसी ने हसन बसरी के ताल्लुक से लिखा, किसी ने इमाम आजम अबू हनीफा के ताल्लुक से लिखा, कि और आकर कहा कि भाई फलां आपकी क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है, गीबत कर रहा है. तो उनको ऐसा होगा कि गुस्से हो जाएंगे, कुछ उसके मुतालिक क्या है फारूक भाई, कुछ गलत बोलेंगे. तो हज़रत मौलाना क्या किया उन्होंने, बड़े लोगों की फिरासत भी बड़ी होती है कि अच्छा मेरी गिबत कर रहा है मेरे मुतालिक. तो एक पूरा खांचा फ्रूट वगैरह से क्या किया, भरकर हाफिज इम्तियाज तैयार किया, और वो कहा कि जाओ उनको दे आओ. तो उसको ताज्जुब हुआ तो कि क्यों मेरे ऊपर भेजा. देखिए बिल्कुल बहुत सस्ता सौदा है, आखिरत में नेकियां काम आने वाली है. पता नहीं मैं नेकियां करता हूं, अल्लाह कबूल करे कि न करे, तूने जो मेरी बुराई की है ये नेकी तो मुझे आखिरत में जरूर भी जरूर मिलने वाली है. तू मेरे साथ उखरवी एतबार से एहसान कर रहा है तो मुझे दुनियावी एतबार से शब्बीर चचा करना चाहिए ना. हाँ, तो कि मुझे जो है मुहीद्दीन भाई क्या है कि मुझे दुनियावी एतबार से जो है वो करना चाहिए. तो फौरन तो कि पहला लेवा दूँ तो मैं कि પછી તું એક કામ કર, મોલ સાહેબ લોકોથી દાવલુમમાં પગાર નહીં લેવાય, મક્તબમાં નહીં લેવાય, તું કે ઇમામથી ઇમામતમાં નહીં લેવાય, તો તું પછી તારા પોયરાને, તારા ભાઈને, તારા પોતરાને, તારા નવાસાને એ લોકોને જ બનાવીને અહીંયા છે કદી ભાઈ પછી તું તો અહીંયા લગાડ દે ને ફ્રીમાં લોકો પાસે પછી કરાવતું. અજીબ જાનિયત. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फैमिली थी इस्लाम में, तो ये बैतुल माल का निजाम था जैसे इस मुल्क में है, तो उनके लिए भी अलग से क्या था, हाँ तनख्वाहें मिला करती थी. उस मद से क्या है पैसे आते थे. बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ वहां तक हुजूर के पास बाग था, और उस बाग की इनकम आती थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पर और घर वालों पर खर्च करते. देखिए नबी है लेकिन असबाब इख्तियार करने पड़े. नबी है આપણે था तो क्या मौलवी साहब लोग होंगे, मौलवी साहब ने पैसा नहीं हो जरूरत है.
મૌલવી સાહેબ લોકોનું એમ કે પછી એવું કે મૌલવી સાહેબ લોકોના પૈસામાં ને એમ કે પગારમાં તો બહુ બરકત એમ કે. તો અમારા એક બુઝુર્ગ છે તે કહે કે આપણને કોઈ એવું કહે ને મૌલવી સાહેબના પગારમાં બહુ બરકત, તો આપણે તેને કહેવાનું કે તારો ગેર બરકતી પગાર 1 લાખ છે તે તું લઈ આવજે દર મહિને, ને આપણે એને એક્સચેન્જ કરી લે, હું મારો બરકતી 10,000 તું લઈ લે. इंतजार करो कि हुजूर है जिंदगी के आखिरी सांस तक मैं बिल्कुल होशो हवास में आपको कह रहा हूं, आप जिससे चाहे ये बात पूछ लें और आप किताबों में देखें. भाई दुनिया में रहे हैं, अल्लाह ने क्या है फैमिली दी है, खुद इंसान है, वो क्या करेगा. वो बाग था. और ये जो शिया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर क्या करते हैं, हमला करते हैं. यानी हमले का लफ्ज आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, या क्रिटिसाइज आप कह ले, या जो भी वो नकीर करते हैं. वो क्या हुआ, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हुजूर की चहीती साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आई. किनके पास आई, फिर आपने अबू बकर बोला. देखिए बात वहीं से चली अदब वाली. अरे अल्लाह के बंदो अदब करो, अदब करो. सिद्दीक अकबर कहां अदब हुआ, अदब का लफ्ज हजरत है. सारे सहाबा सिद्दीक, ये आपको शायद मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए होगी, आप ये समझ रहे होंगे अकबर लगाया. तो भाई वो तो सारे सहाबा सिद्दीक और सबके सरदार सिद्दीक अकबर के, ये सबसे बड़े सिद्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अदब के साथ. तो वो बात जो है वो उधर वो रह गई. खैर, तो चलो बात निकली है तो सुनो. ये जो जमीन का जो टुकड़ा था, जो बाग था, आपने सुना होगा एक जुमला बागे फिद्क. क्या सुना, क्या है फिद्क, फा दाल छोटा का. हुजूर की मासूरा दुआओं में है, मसनून और मकबूल दुआ में हुजूर ये दुआ क्या करते थे मफहूम में, ए अल्लाह आले मोहम्मद को इतनी रोजी अता फरमा, इतना रिस्क अता फरमा कि जो उनके लिए काफी हो जाए. गलत सोच निकालो जहन से. अरे पहले हुकूमतें चलाती थी, इस्लामी हुकूमत. नबी के लिए भी क्या है सबब मौजूद है. वो बागे फिद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खलीफा बने सिद्दीक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बने हैं. तो जाहिरी बात है कि वो उनके पास आएगी. हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उम्मत में सबसे बड़े आलिम कौन है, हजरत सिद्दीक अकबर है, याद रखना. गरचे रिवायतें हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ज्यादा मरवी है, वो कसीरुर रिवायात है. हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी, और भी दीगर कुछ असहाब है. लेकिन उम्मत के सबसे बड़े आलिम वो कौन है, शबीर चचा. हाँ, हुजूर को छोड़कर, वो तो नबी है, नबूवत के मकाम पर है, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला. याद रखना, जब जब उम्मत में सख्त हालात आए हैं और उम्मत तशवीश का शिकार हुई है, परेशानी का शिकार हुई है, उम्मत के किसी फर्द को कुछ सूझ नहीं रहा कि अब क्या किया जाए, उस वक्त अगर किसी ने उम्मत को संभाला दिया है तो वो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला. याद रखना, मैं खाली इशारा कर दूं, खाली इशारा, वक्त नहीं है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, किसी को मालूम नहीं था. अजीब व गरीब हालत है. उमर ने तो तलवार निकाल ली कि कोई अगर कहेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो क्या करूंगा, आरिफ भाई गर्दन जो है वो उड़ा दूंगा, उमर की तलवार उसका फैसला करेगी. खैर आप जानते हैं, उस तफसील में मुझे नहीं जाना. अब क्या किया जाए, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए हैं, हुजूर की पेशानी को बोसा दिया, पेशानी मुबारक को क्या किया, बोसा दिया. सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की उस वक्त और झंझोड़ा. चौथा पारा सूरह आले इमरान है ना,
حافظ صاحب علی عمران نا، ہاں مشہور رکوع، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى اخره من كان يعبد محمدا، کہ اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، انتقال کر گئے، اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ پہ موت آ نہیں سکتی۔ ہم کل بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے، ہم اب بھی اللہ کی عبادت کریں گے اور آگے بھی اللہ کی عبادت۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ آیتیں ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، حالانکہ وہ نازل ہو چکی تھی۔ امت کو سہارا دیا، عمر نے تلوار کہاں؟ میان میں ہے وہ رکھ دی، صدیق نے سنبھالا دیا۔ اب پھر دوسرا مسئلہ، جیسے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے دوسرے نمبر کے حضرت جی، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا بھائی اسماعیل؟ پاکستان میں ہوا تھا جی، پاکستان میں ان کا انتقال ہوا۔ وہاں اب مسئلہ آیا، پاکستان والے چاہ رہے تھے کہ حضرت کی قبر پاکستان میں بنے، اور نظام الدین والے چاہ رہے تھے انڈیا والے کہ قبر کہاں بنے فاروق بھائی؟ انڈیا میں جو ہے وہ بنے۔ تو ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور کی جائے پیدائش، جائے ولادت، حضور کا اصلی وطن وہ بھائی عرش کون سا؟ ہاں مکہ مکرمہ۔ اب دو گروپ وہاں پر جماعت، گروپ ہمارا جو آج کل سمجھا اس اعتبار سے نہیں، سمجھانے کے لیے کہ دو جماعت، ایک انصار اور ایک مہاجر ہے طاہر رحمان صاحب۔ تو اب مکہ والے چاہ رہے ہیں کہ حضور کی قبر کہاں بنے؟ مکہ مکرمہ میں بنے۔ مدینہ منورہ والے چاہ رہے ہیں کہ کہاں بنے؟ مدینہ منورہ۔ پھر سخت حالت آ گئی، اللہ اکبر، کسی کو سوجھ نہیں رہا ہے۔ اور ایسا یہ یاد رکھنا، دو موقع بڑے حساس ہوتے ہیں، ایک شادی کا موقع جو خوشی کا ہے، اور ایک غمی کا جو موت کا ہے، بہت حساس۔ ایسے موقع پر اصلاح بھی کرنی ہو تو بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں انتقال کے موقع پر۔ اب کیا کیا جائے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عجیب و غریب حالت۔ یہاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا مفہوم یہ ہے کہ میرے ان کانوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، مفہوم یہ ہے کہ نبی کا انتقال جس جگہ پر ہوتا ہے اس کی قبر حافظ امتیاز کہاں بنتی ہے؟ اسی جگہ بنتی ہے، یاد رکھنا۔ یہ بھی نہیں کہ اس شہر میں ہے، یہ اسی جگہ۔ ایگزامپل یہ ہے، یہ میں نے رکھا، اس نے کتنی جگہ گھیری؟ اتنی جگہ گھیری نا، تو یہ جہاں انتقال ہوگا قبر کہاں بنے گی؟ وہیں جو ہے وہ بنے گی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، کوئی جواب نہیں دیا، اور سب کو معلوم کہ یہ بڑے عالم ہیں۔ صدیق اکبر نے وہ بات بھی بولی، سارے خاموش، یہ بات بھی بولی، سارے خاموش۔ یہ ہوتی ہے چیز، کوئی بڑا بولے تو سب کو سننا چاہیے۔ હવે આપણે તો જે બિચારો મોટો હોય તેનો બીક લાગે કે આમ મજમામાં આવીએ સારું કોઈ ઊભું થઈ ગયું ને કંઈ બોલી તો કંઈ ઠેકાણું નહીં કે આપણે હે હનીફભાઈ ઠેકાણું ખરું? इसलिए आज तो बड़े भी डरते हैं कि बोलेंगे ને પછી તે પોતાને સમજે આપણે કોઈથી બીએ નહીં એમ હર મજમામાં है। हाँ तो क्या है, तो पागल आदमी है। बड़े होने चाहिए, जब तक बड़े बड़े थे इख्तिलाफात कम थे, जब से सब लोग बड़े हो गए इख्तिलाफात बढ़ गए। अब कोई छोटा है ही नहीं, अब हर एक बड़ा है, हर एक अपने आप को बड़ा समझता है। इल्ला माशाअल्लाह, पहले हर घर में एक वडील होता था बड़ा, घर में कुछ भी है कच 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 चू चू मैं हुई भाई होती रहेगी, वो बड़ा आदमी खड़ा हो गया, उसने बोल दिया खत्म। होता था ना, वो पुलिस स्टेशन तक नहीं जाना पड़ता था। इसीलिए एक साहिब कहते थे वडीलोनी बात माना करो तो वकीलों पाहे नहीं जવું પડે। समझ आ रहा है जाकिर भाई? हाँ चले, बहरहाल बात फिर बढ़ती जा रही। सिद्दीक अकबर ने बोला तो कोई कुछ नहीं बोला।
یہ مسئلہ بھی کس نے حل کیا؟ صدیق اکبر نے. ایک اور مثال دے دو. چلے قبر تو وہیں بنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں. نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ ارے حضور تو امام ہے، سید الامام ہے، تمام اماموں کے سردار ہے، سید الانبیاء ہے، تو اب ان کا امام کون کوئی بن سکتا ہے؟ اب ہم جس طرح نماز جنازہ ادا کرتے ہیں اگر اس طریقے سے ادا کی جاتی تو ایک امام بنتا ہے، اور سارے صحابہ کیا ہے بھائی چلو صدیق اکبر آگے چلے جاتے. صدیق اکبر نے کہا کہ نہیں، جس طرح نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے اس طرح نہیں. آئیں گے جتنے حضرات حضور کا جہاں جسد خاکی اور جو ہے مبارک جسم ہے، فرمایا کہ جتنی گنجائش ہے ہر ایک آ کر اپنے طور سے انڈیویجلی شخصی طور پر انفرادی طور پر وہ کیا کرے گا؟ نماز جنازہ پڑھے گا اور چلا جائے گا. اس لیے ایک وجہ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کا انتقال کب ہوا ہے؟ کون سے دن؟ پیر کے دن ہوا ہے. اور دفن کب ہوئے؟ نہیں پتا. جمعہ. ماشاء اللہ، ابھی تک میں نے آپ کو نہیں چوما ہے. تو کیا ہے کہ ہاں بھائی شیخ کو تو عقیدت کے مارے کہ ہمارے شیخ ہے، تو خیر بہرحال آپ غلط مطلب مت لیا کرے ہر چیز کا. تو خیر بہرحال بدھ کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کب ہوئی ہے؟ بدھ کے دن ہوئی ہے. انتقال پیر کے دن ہوا ہے. اور کچھ مسائل تھے. ایک تو خلیفہ بنانا تھا، پھر وہاں ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ انصار میں سے ہوگا کہ مہاجر میں سے. اور ایک رائے یہ آئی، ایک رائے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ ایک مین نے بیجو ڈیپیوٹی دیکھیے، ایک انصار میں سے نہیں، ایک کس میں سے؟ مہاجر میں سے. اپنی مسجد میں کہ نہیں کہ ایک باڈولی والا نہیں، ایک گامڑا والا ہے ہوتا ہے نا سبھی چیزیں کہ بھائی ایک باڈولی والا એમ કે નહીં, બીજા બધા જે ગામડા વાળા છે એમ કે એક ગામણીઓ જુએ એમ કે. کہا کہ نہیں. صدیق اکبر نے کہا نہیں. پھر وہاں حدیث سنائی. پھر یہ نماز جنازہ. یہاں ایک بات یاد رکھیے، مولانا طارق جمیل صاحب بعض مرتبہ بہت کچی گولی دیتے ہیں. ہاں بہت کچی گولی کھلاتے ہیں. ان کے بیانات آپ کو یوٹیوب پہ ملیں گے. ارے اللہ کے بندے کچھ تو سوچو یار. وہ بیان میں کہتے ہیں کہ تمام لوگوں نے حضور پہ نماز جنازہ پڑھی، یہاں تک کہ اللہ نے بھی پڑھی. ہیں کس نے پڑھی؟ اللہ نے بھی پڑھی. ان کے مول صاحب تمہیں ہوں بولا تو انہیں ہمت نہیں پڑی. نماز جنازہ میں عام بات کر رہا ہوں، ویسے حضور کی شخصیت کو چھوڑ کر ہم پڑھتے ہیں کیوں؟ کہ اللہ سے ہم سفارش طلب کرتے ہیں، مغفرت اس کی ہو جائے. تو اللہ سے، اللہ کا کو پڑھے گا؟ اللہ کس سے مغفرت؟ اللہ نے پڑھی. اچھا یہ بات انہوں نے، بھائی لکھا ہوا کتاب میں بہت کچھ ہے، ہر لکھا ہوا تھوڑی کچھ مان لینے کا موقع. ہاں یہ بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے. بڑے آدمی ہو، میں نے بات وہیں سے چلی نہیں، کتنا بھی بڑا آدمی ہو غلط وہ غلط، کتنا ہی بڑا ہو. تو انہوں نے وہاں سے جو ہے بولے وہ کچی گولی کھلا دی. وہ اللہ کیوں پڑھے گا؟ چلے ایک اور بات یاد آئی تو کہہ دوں. حضرت مولانا علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مانچسٹر میں ہوا کرتے تھے، ہماری مسجد میں بھی تشریف. اللہ مرحوم کو قری کے رحمت کر، آمین کہتے. حضرت فرماتے ہیں کہ ایک اجتماع، کیا لفظ بولیں گے، اجتماع یا کیا آئے گا، یا آپ بول دیں کانفرنس اچھا رہے گا یا کیا، کہ ہر مذہب کے جو بڑے ہیں جیسے پنڈت ہے، پادری ہے، ربائی ہے، مولانا ہے، تو ان کو بلایا گیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے علامہ خالد صاحب فرماتے ہیں، علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ، کہ
عیسائی نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سولی پہ چڑھے، اللہ نے ان کو سولی پہ چڑھایا. کس نے چڑھایا؟ اللہ نے سولی پہ چڑھایا. تو علامہ خالد صاحب مناظر تھے، اور مناظر آدمی کا دماغ فوراً ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اور آپ جو قربانی کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ کون راضی ہو جائے؟ ارے بولو یار، اللہ راضی ہو جائے. تو ہم بلکہ تمام نیک اعمال ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. فرمایا اللہ کا کو قربانی لیں گے عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کو کس کو راضی کرنا؟ ارے کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ بھائی اللہ کا کو بنیں گے؟ تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. فبہت الذی کفر ہے، وہ ہکا بکا رہ گیا. یہ بات سینٹر کے اندر یہ تھی لائبریری، تو اس کے اندر ایک کتاب تھی شرح اسماء الحسنہ، علامہ عبدالصمد اظہری رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے. کتاب کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں علامہ خالد محمود کے حوالے سے، کہ وہ کیا ہو گیا؟ ہکا بکا رہ گیا. تو بھائی اللہ کا کو نماز پڑھیں گے؟ کچھ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ تو بھائی سب سے بڑے عالم کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. چلو بات کو سمیٹتے ہیں کہ کہاں سے کہاں جو ہے بات چلی گئی. اتنا یاد رکھو سعد اللہ صاحب، غوث اعظم نہیں کہنا ہے. چاہے بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اس کو کہاں رکھنا ہے؟ اس کے مقام پر جو ہے وہ رکھنا ہے. دوسری بات کہ جو بولا کہ بھائی ان کے لیے تعظیمی القاب لگاؤ، تو حضرت لگاؤ جیسے صحابہ کے لیے. تو حضرت تھانوی کے ملفوظات میں ہے لکھا کہ 3 شخصیتیں جن پر انہوں نے بڑا احسان کیا اللہ کے نبی پر، ان میں ایک ہے ابو طالب. تو اب حضرت ابو طالب تو نہیں بول سکتے ہم، حضرت لگانا مناسب معلوم نہیں ہوتا. حضرت تھانوی نے لکھا کہ ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اتنی مدد کی ہے ظاہری طور پر ابو طالب نے کہ بیان سے باہر ہے. ہر موقع پر وہ حضور کے ساتھ کھڑے، یہاں تک کہ گھاٹی میں جو محصور کیا گیا نام ہی تھا شیاب ابی طالب، تو ابو طالب بھی کیا ہے ان کے ساتھ گئے. تو حضرت فرماتے تھے 2 شخصیت کا نام لو تو حضرت تو نہیں لگا سکتے، خواجہ لگاؤ. کیا لگاؤ؟ خواجہ. فرمایا جب بھی ابو طالب کا نام لو تو یوں کہو خواجہ ابو طالب. جب بھی عبد المطلب جو حضرت کے دادا ہے ان کا نام لو تو کیا کرو؟ کہو خواجہ عبد المطلب. تیسری چیز